ہم میں سے کسی کو بھی اچانک بغیر کسی پیشگی اطلاع کے کسی بھی ایسے صدمے سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے جو کہ ذہن پر حاوی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوفناک، روح فرسا اور ہمارے بس سے باہر ہوں۔ مثال کے طور پر کسی سنگین بیماری کی تشخیص کا ہو جانا، سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لینا، کوئی غیر متوقع طور پر حادثہ پیش آ جانا، یا کسی بہت قریبی عزیز کی اذیت ناک موت، یا کوئی طلاق کا واقعہ پیش آ جانا۔ اس طرح کے کسی بھی واقعے کے بعد بہت سے لوگ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی علامات کئی ہفتوں تک چلتی رہ سکتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جلد از جلد یا کچھ عرصے میں ہی نارمل روٹین میں لے آتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کے ساتھ یہ کئی سالوں یہ صدمہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کسی کو ایسے کسی جذباتی صدمے کا سامنا کرنا پڑے تو وہ فرد رنج و الم، ذہنی دباؤ، اضطراب، احساس جرم یا غصے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہر وقت کانشیس رہنا، ارد گرد نظر رکھنا، ہر وقت چوکنا رہنا، سکون نہ ہونا، بے چینی، بے خوابی، کسی جگہ سکون نہ ملنا، ہر وقت جگہ، دوست اور جابس کو تبدیل کرتے رہنا، کیفیات پرانی ہو جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ جسمانی علامات شروع ہو جاتی ہیں، جیسے درد ہونا، دل کی تکلیف، بے ترتیبی دل کی دھڑکن میں آ جانا، سر میں درد، اور نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی اس میں شروع کیا جا سکتا ہے یا شروع کر لیتے ہیں لوگ۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی بہت ساری ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں جو اس ٹراما کو قائم رکھتی ہیں، جیسے کہ ناگہانی حادثے کے بعد تمام واقعات کو واضح طریقے سے یاد رکھنا، بار بار ان کو سوچتے رہنا، باریک بینی سے بار بار ان کا جائزہ لینا اور فیصلہ کرتے رہنا، فیصلہ بدلتے رہنا کہ اس صورتحال کو ہم چینج کر سکتے تھے۔ بار بار سوچتے رہنے کی وجہ سے یہ تکلیف تازہ رہتی ہے اور کم نہیں ہو پاتی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ سانحہ کے بارے میں سوچنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بار بار سوچنے سے احساسات شل ہو جاتے ہیں اور اذیت ناک جو اس وقت آپ کو اذیت ناک صورتحال پیش آئی تھی وہ تازہ ہو جاتی ہے، جس سے آپ کا ذہن اور آپ کا جسم ایک تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور آپ کسی بات کو سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے اور کسی بات میں سے پازیٹیو پہلو نکالنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ حادثے کی تمام تکلیف دہ تفصیلات کے بار بار یاد آنے سے آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی تناؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، بے چینی اور چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، بے خوابی کی کیفیت ہو جاتی ہے پیدا، مستقل جاگتے رہنے کی وجہ سے بھوک میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال کو کس طرح بہتر بنایا جائے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اپنی روزمرہ کے معمولات دوبارہ سے کرنے کی کوشش کریں، کسی قریبی دوست سے اس واقعے کے بارے میں باتیں کریں اور سکون آور ورزشیں کریں، کھانا باقاعدگی سے کھائیں، جسمانی ورزش کریں اور دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ جہاں پر دل خراش واقعہ پیش آیا ہو وہاں دوبارہ جانے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، نہ اپنے آپ سے بہت زیادہ توقعات رکھیں۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی علامات آپ کی شخصیت میں کسی کمزوری کی علامت نہیں ہیں، یہ بہت ہی اذیت ناک اور تکلیف دہ واقعات سے گزرنے والے لوگوں میں عام طور پر نظر آتی ہیں۔ اس صورتحال میں دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا کم مت کریں، بہت زیادہ سگریٹ یا شراب نوشی نہ کریں، اپنی نیند یا خوراک میں زیادہ کمی نہ ہونے دیں اور باقاعدہ خیال رکھیں کہ آپ کی نیند اور بھوک میں کمی نہ آئے، ڈسٹربنس نہ آئے اور آپ اسے نارمل رکھ سکیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، نارمل نہیں ہو پا رہے، اپنے حالات کے ساتھ چل نہیں پا رہے تو آپ کسی سائیکو تھراپسٹ سے رجوع کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزار سکیں۔ اس دوران وہ آپ کی یادوں کے بارے میں مختلف طریقے سے سوچنے میں مدد دیں گی جس سے یہ یادیں کم تکلیف دہ اور زیادہ قابل برداشت ہوتی جائیں گی۔
اس کے لیے آپ پرسکون ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اذیت ناک واقعے کو یاد کرنے سے جو تکلیف یا دکھ محسوس ہوتا ہے اسے نظر انداز کرنا آپ سیکھ سکیں۔